الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلبہ طالبات اور میرے محترم بھائیوں بہنوں عزیزوں بزرگوں دوستوں، محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مہینے میں 10 محرم الحرام کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ یوم عاشور کا تاریخی پس منظر کیا ہے تو اس میں کافی سارے واقعات ہیں جو 10 محرم الحرام کو مطلب یوم عاشور کو اس زمین آسمان نے وہ واقعات دیکھے ہیں، وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے واقعہ تو یہ ہوا کہ یوم عاشور مطلب 10 محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام زمین اور آسمان اور قلم کو پیدا کیا۔ دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ یوم عاشور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے توبہ کو قبول فرمایا۔ تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا۔ چوتھا واقعہ یہ ہوا کہ اس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو کر جودی پہاڑی پر پہنچ گئی، لنگر انداز ہو گئی۔ اس کے بعد پانچواں واقعہ یہ ہوا کہ اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ نمرود نے بڑے آگ کو جلایا تھا، لیکن جس دن اس میں ان کو ڈالا گیا تو اللہ نے ان کو محفوظ فرمایا اور وہ آگ ایک گلستان بن گئی۔ وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اس دن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور اسی دن مصر کی حکومت ملی۔ اسی دن حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ کو کنویں میں پھینکا گیا تھا، پھر ایک بہت بڑا نظام چلا اور اس کے بعد باپ بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوتی ہے، تو وہ بھی اسی دن 10 محرم الحرام کو ہوا۔ ایک طویل عرصے کے بعد باپ بیٹے کی ملاقات ہوتی ہے، وہ یہی یوم عاشور تھا۔ اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات مل گئی اور اسی دن حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی اور اسی دن حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت ملی اور اسی دن حضرت ایوب علیہ السلام کو سخت بیماری سے شفا نصیب ہوئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں جو بات مشہور ہے کہ آپ ایسے بیمار تھے کہ آپ کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، یہ مکمل جھوٹ ہے، من گڑت باتیں ہیں۔ آپ ایسے بیمار تھے کہ آپ کے جوڑوں میں درد ہوتی تھی اور سارا جسم ایک تکلیف میں ہوتا تھا۔ تو اس دن یوم عاشور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس سخت بیماری سے نجات عطا فرمائی اور شفا نصیب ہوئی۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام جو 40 دن پہلے مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے، تو 40 دن گزارنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت نکال کے لوگوں کو اپنا قدرت دکھایا کہ 40 دن مچھلی کے پیٹ کے اندر رہ کر بھی میں زندہ رکھ سکتا ہوں،
تو جس دن مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام باہر آئے تھے اس دن بھی یہی یوم عاشور تھا اور 10 محرم کا دن تھا۔ اسی دن حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب ختم ہوا۔ اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور اسی دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں کے شر سے نجات دلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا گیا، آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ اسی دن یوم عاشور اس زمین آسمان پر پہلی بارش نازل ہوئی، پہلی باران رحمت جو نازل ہوئی وہ یہی یوم عاشور کا دن تھا۔ اور اسی دن 10 محرم یوم عاشور قریش خانہ کعبہ پر غلاف تبدیل فرمایا کرتے تھے۔ خانہ کعبہ کی غلاف کی تبدیلی ہوتی تھی یوم عاشور کے دن، نیا غلاف ڈالتے تھے۔ اسی دن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح فرمائی۔ اس دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اما خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کا نکاح ہوا تھا۔ اور اسی دن ایک بہت بڑا سانحہ ہوا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے رسول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، آپ کے شہزادے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ یہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ اسی دن یوم عاشور کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس جہان، اس دنیا کے نظام کو ختم فرمائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کو نازل فرمائے گا۔ تو بیٹا بہت اہمیت کا حامل ہے یوم عاشور۔ اس دن، یہ تو میں نے آپ کو تھوڑا بہت تاریخی پس منظر آپ کو سنایا، بہت تفصیل ہے ان واقعات میں سارا آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاتا، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے میں نے ہر واقعے کی تفصیل آپ کے سامنے نہیں رکھی۔ ایک واقعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو کچھ ہوا اور آپ نے جو جام شہادت نوش فرمائی، یہی ایک واقعہ بر صغیر میں وہ ہائی لائٹ ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے عمل سے وہ کر کے دکھایا کہ جس میں میرے لیے، بیٹا آپ کے لیے اور پوری امت کے لیے ایک سبق ہے کہ آپ کیسے دین پر ڈٹ گئے اور آپ نے کیسے دین اسلام کی حفاظت فرمائی اور آپ نے کیسے اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین پر کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کوئی سمجھوتا نہیں کیا اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کی حفاظت فرمائی۔ بہت زیادہ محبت فرماتے تھے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ گھر میں تشریف لاتے، حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لاتے تو آپ دروازے ہی میں آواز لگاتے، یہ شرارتی بچے کہاں ہے، شرارتی بچے کہاں ہے؟ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ، حضرت حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو گلے لگاتے اور پھر فرماتے، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ ایک دن آپ انصار کی شادی سے آ رہے تھے تو راستے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تھے، تو جب آپ نے دیکھا کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیل رہے تو اپنے نانا کے ساتھ کھیل میں لگ گیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حسین کے نانا اور نواسے رسول حضرت حسین رضی اللہ عنہ نانا نواسا کھیل رہے ہیں۔ کیسے کھیل رہے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بڑا بہادر بچہ، میں اس کو پکڑ نہیں سکتا، اور پیچھے دوڑنا شروع کیا تو حضرت حسین کبھی یوں بھاگتے کبھی یوں بھاگتے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھیل رہے تھے، جان بوجھ کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو نہیں پکڑتے تھے۔ پھر جب وہ خوب دوڑنے لگا اور وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بھی فرمانے لگے کہ میں بہت بڑا بہادر ہوں، دیکھو میرا نانا مجھے پکڑ ہی نہیں سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پکڑ لیا اور گلے سے لگایا اور فرمایا، یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں
جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ آپ گھر میں تشریف لاتے تو آپ ایسے گھوڑا بن جاتے اور آپ کے کمر مبارک پر حضرت حسن رضی اللہ عنہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بیٹھ جاتے اور پورے کمرے میں پورے گھر میں چکر لگواتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوا کہ آپ باہر بھی تشریف لاتے، گھر سے باہر آتے تو ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا، تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو مسکرانے لگے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، ارے بھائی تم دونوں کا کتنا بڑھیا سواری ہے، آپ نبی کے کمر پر بیٹھ کر سواری کر رہے ہیں۔ نعم المطیۃ مطیۃکما، کیا فرمایا کہ آپ کی سواری کتنی زبردست ہے۔ تو اللہ کے نبی ایسے ہاتھ زمین پہ، گھٹنے زمین پہ اور کمر پر حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرما رہے ہوئے نعم المطیۃ مطیۃکما، یہ تمہاری سواری کتنی زبردست ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اسے اوپر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور فرمایا وَنِعْمَ الرَّاكِبَانُ عمر، عمر تم دیکھو سوار بھی بڑے زبردست ہے۔ صرف سواری زبردست نہیں ہے، سوار بھی بڑے زبردست ہے۔ بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے ازواج مطہرات سے فرمایا کہ ایک فرشتہ آ رہا ہے اور اندر کمرے میں کسی کو چھوڑنا نہیں۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمرے کے اندر تشریف لے گئے اور اتنے میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھیلتے ہوئے آئے اور نانا کا پوچھا نانا کہاں ہیں؟ تو امہات المؤمنین میں سے کسی نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہے لیکن آپ اندر نہ جائیں، آپ نے منع فرمایا ہے۔ اس کے باوجود حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ کو چھڑایا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کمرے میں چلا گیا۔ تو فرماتی ہے کہ تھوڑی دیر بعد میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز کو سنا اور آپ آواز کے ساتھ رو رہے ہیں، بلک بلک کے رو رہے ہیں۔ آئے تو فرماتی ہے ہم بھی اندر چلے گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ تو جب ہم اندر گئے تو آپ کے آنسو بہہ رہے ہیں اور آپ آواز سے نہیں روتے تھے، لیکن اس دن آپ آواز کے ساتھ رو رہے تھے۔ تو پوچھا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، کس غم نے آپ کو ستایا ہے کہ آپ ایسے رو رہے ہیں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی یہ جو فرشتہ آیا ہوا تھا اس نے مجھے میسج دیا ہے، پیغام دیا ہے کہ آپ کے اس شہزادے کو آپ ہی کی امت اس کو شہید کر دے گی، اور اپنے شہزادے کو سینے سے لگائے ہوا رو رہے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایک بول پر کہ ہاں میں تسلیم کرتا ہوں اور میں اپنے نانا کے دین پر، مذہب پر کمپرومائز کرتا ہوں، سمجھوتا کر لیتا ہوں اور ٹھیک ہے میں تسلیم کر لیتا ہوں، تو آپ اس ایک بول پر اپنے بچے بھی بچا سکتے تھے، اپنا پورا خاندان بچا سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، دین پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور دین کے اسلام کے درخت کی آبیاری کے لیے اپنے خون کو پیش فرمایا۔ نواسا کس کا تھا؟ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کوئی کسی بھی ڈیل سے کام نہیں لیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کو محصور کیا گیا کربلا میں، تو بڑا ایک کربناک ماحول قائم ہوا کربلا کے میدان میں۔ مسلم بن عوس سے لے کر سعید بن عمر تک سارے صحابہ شہید ہو گئے، پھر صرف اہل بیت رہ گئے۔ آپ آئے ہیں اپنے خیمے میں تو معصوم عبداللہ ان کو اٹھائے پیار کر رہے ہیں، آپ ایسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کو اٹھائے ہوئے ہیں، پیار کر رہے ہیں، تو سامنے ابن الموقت کھڑا ہوا تھا، تو ابن الموقت کا ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور اس معصوم عبداللہ کے بھی گلے کے پار ہو گیا۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اس چھوٹا بچہ، گود کا بچہ، اس کے خون کو ایسے اوپر اٹھایا، اس بچے کو ایسے اوپر اٹھایا اور فرمایا یا اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا،
ہم تیرے دین کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، دین کی آبیاری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، تیری رضا کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کر رہے۔ ایک عجیب منظر قائم ہوا۔ حضرت زینب باہر نکلی تو دیکھا کہ خاندان کے سارے لوگ کٹے پڑے، مرے پڑے، تو بے ساختہ ان کی زبان سے ایک درد برے اشعار نکلے اور اپنے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک زبان پہ آیا، اور حضرت زینب فرما رہی تھی واہ محمد، اے ہمارے نانا۔ جب حضرت حسین شہید ہوئے تو اس وقت حضرت زینب رو رہی تھی اور پکار رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور یہ اشعار پڑھ رہی تھی، اپنے نانا کا نام لے کر کہہ رہی تھی واہ محمد واہ محمد، اے ہمارے نانا محمد، اے ہمارے نانا محمد۔ آج آؤ کربلا میں دیکھ لو اپنے بیٹے، اپنے نواسے، اپنے شہزادے کو دیکھ لو، اپنے حسین کو دیکھ لو۔ ھذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبایا وذریتك مقتلہ تصفی علیہ الریاح۔ اے ہمارے نانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آ جاؤ حسین کو دیکھ لو۔ آج وہ اسلام پہ قربان ہو چکے، آج اس نے سرخ جوڑا پہنے ہوئے، اپنے خون کا رنگین سرخ جوڑا پہنے ہوئے، کربلا کی ہوائیں ان پر مٹی ڈال رہے، ان کی بیٹیاں قید ہو چکی، ان کے بچے قتل کیے جا چکے۔ آؤ دیکھو تو صحیح محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ آج آپ کے اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، آج آپ کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ بیٹا ہم 5 وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، ہم اس دین کے لیے پسینہ نہیں دے سکتے، اور میرے نبی کی اولاد خون دے رہے ہیں، ان کے خون کے طفیل آج اسلام موجود ہے، آج اللہ کا نام لینے والے موجود ہیں۔ آپ کے اکیڈمی میں ہم جو یہ باتیں آپ کو بتا رہے ہیں، اس لیے بتا رہے ہیں کہ بیٹا ہم ایسے لوگ نہیں ہیں کہ ہمارا کوئی راہبر نہیں ہے، ہم ایسے کیا کہتے ہیں شترے بے مہار نہیں ہیں کہ ہم آزاد نہیں ہیں، ہمارے گلے میں غلامی کا پٹا ہے، ہمارے گلے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا پٹا ہے، ہم غلام ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے غلام ہیں۔ ان کے طرز عمل پہ چلیں گے تو کامیابی ملے گی۔ ہماری بچی اماں عائشہ رضی اللہ عنہ جیسی نظر آئی، ہماری بچیاں اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ کی نقل اتارے، ہماری بچیاں حضرت زینب جیسی بڑے حوصلے والے بنی، ان کے اعمال والے بن جائیں، ہمارے بچے اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کاپی کریں، ہمارے بچے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کاپی کریں، اہل بیت کو کاپی کریں۔ ہم پتہ نہیں کس طرف نکل گئے، اپنی مرضی سے بیٹا زندگی گزار رہے ہیں، نمازوں کی چھٹی ہے، تقوی کی چھٹی ہے، للہیت کی چھٹی ہے، نظروں کا غلط استعمال کرتے ہیں، سننے کانوں کا غلط استعمال کرتے ہیں، زبان کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے موبائل فون کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنی لیپ ٹاپ کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے پیسے کا غلط استعمال کرتے ہیں، اپنے حسن کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ آج جو چیز جس کے پاس ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت سے بے وفائی میں لگ رہا ہے۔ اللہ نے جو کچھ دیا ہے اللہ ہی کے خلاف ہم استعمال کر رہے ہیں بیٹا، تو یہ ہم اپنی ذات کے ساتھ برا کر رہے ہیں، کسی اور کے ساتھ برا نہیں کر رہے۔ تو دیکھو بیٹا میں ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں، اس سے ہم توبہ کریں اور اس زندگی پہ آ جائیں بیٹا جس زندگی کو دیکھ دیکھ کے اللہ خوش ہو جاتا ہے، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، قربانی دی، آج تک ان کا نام زندہ ہے اور بڑے فخر کے ساتھ زندہ ہے۔ اور جو حکومت کے بھوکے تھے ان کو حکومت مل گئی، لیکن ان کا نام لینا بھی کوئی گوارا نہیں کرتے،
کیونکہ ہماری جنگ آخرت کے لیے ہے، حکومتوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمارا مجاہدہ آخرت کے لیے بیٹا۔ آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، پائلٹ بنے، جو آپ نے بننا ہے، لیکن اس کے ذریعے ہم نے اپنی آخرت کو بنانا ہے۔ یہ سارا سسٹم، یہ ساری کریشن میرے آپ کے لیے ہے۔ بیٹا آپ ڈاکٹر بنے، بالکل بنے، آپ انجینئر بنے، بے شک بنے، آپ پائلٹ بنے، آپ کسی اور فیلڈ میں جائیں، بے شک جائیں، لیکن اسی فیلڈ کے اندر رہ کر ہم نے اپنی آخرت بنانی ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ فرما رہے میرے بندو، میری بندیو، الدنیا خلقت لکم، یہ ساری دنیا تمہارے لیے ہے، لیکن وَأَنْتُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ، تمہیں میں نے آخرت کے لیے بنایا ہے۔ دنیا ہمارے لیے، ہم آخرت کے لیے۔ تو بیٹا اس فرائیڈے سرمن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بنائیں، اور جس ڈگر پہ ہم چل رہے ہیں اس سے ہم تھوڑا سا ہٹ کر اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اپنے اللہ سے صلح کرنے والے بن جائیں، اپنے اللہ سے تعلق بنانے والے بن جائیں۔ اور وہ بڑا آسان ہے، کوئی اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ اگر میں نیک بن گیا تو پھر دنیا مجھ سے چھوٹ جائے گی، نہیں۔ اگر تمہیں قلبی سکون چاہیے تو واللہ وہ صرف اعمال صالحہ میں ہے۔ اگر تمہیں کامیابی چاہیے تو واللہ وہ صرف اعمال صالحہ میں ہے۔ اعمال سیئہ، گناہوں کے ذریعے بھی کبھی کوئی کامیاب ہوا؟ گناہوں کے ذریعے بھی کبھی اس دل کو قرار ملا ہے؟ کبھی نہیں۔ تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت نے ایک مثال قائم کر دی، اور اس کے پیچھے بیٹا میں آپ کو یہ والدین کی بہترین تربیت تھی پیچھے۔ آپ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ ہے، فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار۔ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ یہ بنے کیوں؟ کیسے بنے؟ یہ اس لیے کہ یہ نواسے رسول تھے؟ نہیں، خود اللہ کے نبی نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، فاطمہ اس گھمنڈ میں مت رہنا کہ تم نبی کی بیٹی ہو، اپنے لیے خود عمل کرنا۔ تو جب حضرت فاطمہ کو کہا جا رہا ہے کہ اس طمع پہ مت رہنا کہ تم نبی کی اولاد ہو، نبی کی بیٹی ہو، تو نواسوں کے لیے تو پھر دور کی بات ہے۔ ہاں، ذہن بنایا تھا، ان کی تربیت کی تھی کہ اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ایک وصیت تھی۔ وہ وصیت بیٹا میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس کو لکھ لو اپنے ساتھ۔ یہ پورا ایک نصاب ہے آپ کی زندگی کا۔ یوں سمجھے کہ یہ ہمارے جو فرائیڈے سرمن ہے، ایک مفتی صاحب کی طرف سے ہمیں کریکولم مل رہا ہے، ایک نصاب مل رہا ہے، اور یہ نصاب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی وصیت ہے۔ وہ وصیت بیٹا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور آپ اس کو اپنی زندگی میں لائیں۔ وفات سے چند دن پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کے لیے ایک وصیت چھوڑتے ہیں، اور اس وصیت کا پہلا جملہ یہ ہے کہ میرے بچوں، احیی قلبک بالموعظہ، میرے بچوں اپنے دل کو قرآن کے ذریعے زندہ رکھ۔ پیسہ نہیں، بڑے بڑے گھر نہیں، بڑی بڑی گاڑیاں نہیں، کیا کہا جا رہا ہے؟ احیی قلبک بالموعظہ، اپنے دل کو قرآن کے ذریعے زندہ رکھ، ونورہ بالحکمہ، اور اپنے دل کو منور رکھ اللہ کے نبی کے احادیث سے، وقررہ بالفنا، اور روزانہ دل سے اقرار لینا کہ ہم نے فنا ہو جانا ہے، یہ دنیا فانی ہے، ہماری اصل زندگی اس دنیا کے بعد ہے، قبر کے بعد، قبر سے اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ قررہ بالفنا، روزانہ اس دل سے اقرار لیتے رہنا کہ ہم نے فنا ہو جانا ہے، ہم نے چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ وَذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، یہ حضرت علی اپنے بچوں سے فرما رہے کہ میرے بچوں، ذَلِّلْهُ بِالْمَوْتِ، اپنے دل کو موت سے ذلیل کرتے رہنا، روزانہ دل کو ذلیل کرتے رہنا کہ ہم نے مر جانا ہے۔ وَاعْرِضْ عَلَيْهِمْ أَخْبَارَ الْمَاضِيِّينَ،
اس دل کو روزانہ پچھلے لوگوں کے قصے سنایا کرو کہ قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا۔ چلو وہ تو دور کی بات ہے بیٹا، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کبھی لاہور گئے ہو نا تو بادشاہی مسجد کے اندر جا کر وہاں شاہی قلعے میں دیکھو، اعرض علیہم اخبار الماضیین، وہاں دیکھو کہ یہاں کبھی بادشاہ بیٹھا کرتے تھے، آج کیا ہو گیا؟ آج تو یہاں کوئی نہیں ہے۔ وَعَرِضْ عَلَيْهِمْ اخبار الماضی، پچھلے لوگوں کے قصے سنایا کرو کہ یہاں تو بڑے ہٹو بچوں کے نعرے تھے، یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ تھے، آج وہ بادشاہ کہاں چلے گئے؟ صرف فی دیارہم، ان کے قلعوں میں جایا کرو، انظر فی آثارہم، ان کے آثار قدیمہ میں ایک نظر دوڑایا کرو، دیکھا کرو۔ تو در و دیوار، شاہی قلعے میں جاؤ یا ملتان کے یا ٹیکسلا کے کنڈرات میں جاؤ، وہ ایک ایک دیوار تمہیں کہے گا کہ یہاں تو بڑے ہٹو بچوں کے نعرے ہوتے تھے، بڑے بڑے وزراء ہوتے تھے، بڑے بڑے بادشاہ ہوتے تھے، وہ تو چلے گئے۔ تو ہر دیوار تمہیں کہیں گے این حلو، وہ چلے گئے، کہاں چلے گئے؟ انہوں نے اس دھوکے کے گھر کو چھوڑا، اس فنا کی جہان کو چھوڑا اور چلے گئے، آخرت میں چلے گئے۔ تو روزانہ یہ اپنے دل کے ساتھ کیا کرو، ان کو قوموں کے قصے سنا سنا کے ان کو بتایا کرو کہ ہم یہاں پر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے۔ ایسی تربیت فرمائی۔ اور آخری جملہ، لمبی وصیت ہے، وقت تھوڑا ہے، تو میں آخری جملہ آپ سے شیئر کرتا ہوں اور وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے، اور وہ موت تک کام آنے والی وصیت کا یہ ٹکڑا ہے، جملہ ہے، اور وہ یہ ہے: میرے بچوں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم اپنے بچوں حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کو یہ ارشاد فرما رہے ہیں، اور بیٹا میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میرے بچوں، میرے بچیوں، میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، یہ آپ کی پوری زندگی کام آنے والی چیز ہے، اور اس کو اپنے دل پہ لکھ لو۔ اور یہ حضرت علی کی وصیت کا آخری جملہ، اور میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو وہ آخری جملہ کیا ہے؟ آخری جملہ یہ ہے: میرے بچوں، موت تک دنیا اور آخرت دونوں تیرے سامنے آئیں گے، دنیا اور آخرت دونوں چیزیں تمہارے سامنے مقابلے کے طور پر آئیں گی۔ تو میرے بچوں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَلَا تَبِعْ آخِرَتُكَ بِدُنْيَاكَ، اپنی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو فروخت مت کرنا، دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح مت دینا، بل بِعْ دُنْيَاكَ بِآخِرَتُكَ، ہمیشہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کو فروخت کر دے، دنیا کو لات مار دے، آخرت نہیں بگاڑنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہارے سامنے دنیا بھی آ جائے اور تمہارے سامنے آخرت کا بھی مسئلہ پیش آئے، تو تم نے آخرت والی مسئلے کو ترجیح دینا ہے۔ دنیا مل جائے گی جو تمہاری قسمت میں ہے، دنیا کو چھوڑ دینا، آخرت والے معاملے کو سیریس لے لینا، اس کے بارے میں سنجیدہ ہو جانا۔ بیٹا، آج جو پوری دنیا میں واہی تباہی ہے نا، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اس آخری سینٹنس پہ عمل نہیں کیا، کہ ہمارے سامنے دنیا آتی ہے تو ہم فوراً دوڑ پڑتے، آخرت کو پس پش ڈالتے، آخرت کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، دنیا کو بنانے کے چکر میں ہم لگے رہتے ہیں۔ تو بیٹا، میں یہ آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ جس فیلڈ میں جاؤ، اللہ آپ کو کامیاب فرمائے، لیکن اس کو اپنے پلے باندھ لو کہ جب بھی تمہارے سامنے دنیا اور آخرت دونوں آئے تو تم نے، یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت حسن اور حسین سے فرما رہے، اور بیٹا میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اور سب سے پہلے اپنے آپ سے کہہ رہا ہوں، میرے بچوں، میرے بچیوں، میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ جب بھی تمہارے سامنے دنیا اور آخرت پیش کی جائے تو تم لوگوں نے آخرت کو ترجیح دینا ہے، اس ذلیل دنیا کو ترجیح نہیں دینا۔ یہ ویسے بھی ملنے والی ہے، جتنی قسمت میں ہے وہ مل جائے گی انشاءاللہ۔ اور اسی کے ضمن میں یہ بھی ایک میسج مل رہا ہے کہ جب بھی تمہارے سامنے جھوٹ اور سچ آ جائے تو سچ کا ساتھ دینا ہے،
جب تمہارے سامنے نیک اور برے آ جائیں تم نے نیکی کا ساتھ دینا ہے، جب تمہارے سامنے اچھائی اور برائی دونوں آ جائے تم نے اچھائی کو اپنانا ہے، جب تمہارے سامنے اعمال صالح اور اعمال سیئہ دونوں سامنے آئے تو تم نے گناہ کو چھوڑ دینا ہے، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا ہے۔ یہ ایک وصیت تھی جس پر حضرات حسنین رضی اللہ عنہما نے عمل کیا اور کامیاب ہو گئے۔ تو بیٹا آپ سے بھی کہہ رہا ہوں اس پر ہم عمل کریں۔ ہم بڑے انتہائی معذرت کے ساتھ بڑے عجیب قسم کے ہم مسلمان ہیں، معذرت کے ساتھ ہم بڑے عجیب قسم کے مسلمان ہیں۔ ہم نام حضرت اور حسین کا لیتے ہیں اور کھڑے ہم ان کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ ہم نام ابو بکر صدیق کا لیتے ہیں اور ہمارے اعمال ابو جہل جیسے ہیں۔ ہم نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا لیتے ہیں اور ہمارے اعمال مکے کے کافروں، میں معذرت سے کہہ رہا ہوں، اللہ ہمیں معاف فرمائے کہ ہر وہ گناہ جو پچھلے امتوں میں تھی وہ ہمارے اندر موجود ہے۔ تو ہم ان سب سے بیٹا ہم توبہ کریں، ان سے ہم توبہ کریں، توبہ پر اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہم آج اس محرم میں توبہ کریں ہمیں بھی قیامت کے دن سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کے صف میں جگہ مل جائے کہ انہوں نے محرم کو ایک یادگار مہینہ بنایا تھا اور یہ لوگ توبہ کر کے اٹھے تھے اور انہوں نے اعمال صالحہ کا ارادہ کیا تھا۔ تو بیٹا دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں، ہم اعمال صالحہ پہ آ جائیں، گناہوں سے ہم توبہ کریں اور اس زندگی پہ آ جائے جس زندگی کو دیکھ دیکھ کے میرا اللہ خوش ہو جاتا ہے، میرا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ ہم سب کو اپنی رضا والے اعمال نصیب فرمائے اور ان اعمال سے اللہ ہمیں دور رکھے جس کو دیکھ کے اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور صرف ہم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما کے نام لینے والے نہ بنے، ان کے کام والے بھی بنے، ان کے اخلاق والے بنے۔ کیا اخلاق اللہ نے دیا تھا۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، بات تو لمبی ہوتی جا رہی، آخری میں ایک چھوٹا سا واقعہ عرض کرتا ہوں۔ حضرت حسن اور حسین مسجد تشریف لائے تو دیکھا کہ ایک بوڑھا بابا بیٹھے وضو کر رہے ہیں، وضو بنا رہے اور وہ بوڑھا بابا وضو غلط کر رہا تھا۔ اب یہ دونوں سوچ میں پڑ گئے کہ اب ان کو ہم کیسے سمجھائیں کہ بابا آپ کا جو وضو کا طریقہ ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، ان کو ہم کیسے دعوت دیں کہ ان کا یہ وضو کا طریقہ ٹھیک ہو جائے۔ تو دونوں نے کیا کیا، حضرت حسن اور حسین گئے اور اس بوڑھے بابا کے قریب بیٹھ گئے اور ان سے کہا بابا جان ہم آپ کے سامنے وضو کرتے ہیں، ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو تو ہماری اصلاح فرمائے۔ حضرت حسن اور حسین کیا فرما رہے ہیں، اگر ہمارے وضو میں کوئی غلطی ہو تو کائنڈلی آپ ہماری اصلاح فرمائے۔ تو وہ بابا جی بیٹھ گئے، کہا جی بیٹا کرو وضو۔ تو جب دونوں نے نمبر ایک نے وضو کیا پھر دوسرے نے وضو کیا تو وہ بابا کہنے لگا بیٹا آپ دونوں کا وضو بالکل ٹھیک ہے، مسئلہ میرے وضو میں ہے، میرا وضو غلط ہے اور آپ کی وجہ سے اللہ نے میری اصلاح فرمائی۔ تو بیٹا یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یہ اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر آخری صحابی تک، یہ سب کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سارے میرے اہل بیت، میرے صحابہ کن نجوم ستاروں کی طرح ہے، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے بھی تم جاؤ گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ چلیں گے نا انشاءاللہ ان ستاروں کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزاریں گے نا انشاءاللہ۔ ایک تو وہ سٹارز ہوتے ہیں نا، بالی ووڈ سٹارز، ہالی ووڈ سٹارز، کرکٹ سٹارز، ڈرامہ سٹارز، فلم سٹارز، وہ سٹارز کی میں بات نہیں کر رہا، اصل سٹارز جس کو اللہ نے سٹارز فرمایا ہے وہ میرے نبی کے صحابہ اور میرے نبی کی اہل بیت ہے۔ اصحابی کالنجوم، میرے نبی نے فرمایا میرے تمام صحابہ سٹارز ہیں، ستاروں کی طرح ہے۔ فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، جس کے پیچھے بھی تم جاؤ گے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، اس محرم کو ایک یادگار محرم بنائے اور بیٹا کوئی بن توبہ کے نہ اٹھے، سارے اپنے اللہ کو راضی کر کے اٹھیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔